اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس سے جو چاہو جہاں کہیں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو پھسلایا اس راحت و آرام کی زندگی سے، پس ان دونوں کو اس سے نکالا جس چین کی زندگی میں وہ رہ رہے تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، تم میں سے ایک بعض کے دشمن ہوں گے، اور زمین تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، ایک وقت مقرر تک کے لیے نفع حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 35 اور 36 ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ ایک تو آیات کی تفسیر ہے اور کچھ حصے جو ہے فقہی مسائل بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ان آیات کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہو۔ اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا وہ شاید جنت سے باہر کروایا گیا تھا، یہ کوئی اس سے وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ ممکن ہے کہ جنت کے اندر ہی سجدہ کروایا گیا ہو، لیکن اس وقت حکم نہیں دیا گیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ یہ ہوگی۔ اب اللہ پاک جل شانہ نے باقاعدہ بتا دیا کہ انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت کے اندر رہو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو ٹھہرنا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ نے یہ کوئی مستقل گھر نہیں دیا آدم علیہ السلام کو۔ جنت مستقل کسی کی ملکیت اس وقت بنے گی جب وہ ایمان اور عمل صالح کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ عارضی گھر تھا، عارضی طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا تھا۔ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ ان سے یہ خطا ہوگی اور یہ جنت سے جائیں گے۔ تو آج بھی یہ بھی اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا گھر دے دے تو اس گھر کا مالک نہیں بن جاتا۔ کسی کو یہ کہے کہ تم میرے گھر کے اندر رہ لو، 1 سال کے لیے رہ لو، 2 سال کے لیے رہ لو، رینٹ پہ دے دیتے ہیں، دے دینے سے وہ اس گھر کا مالک نہیں بن جاتا۔ اور یہ بھی مسئلہ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کا ذکر الگ ذکر کیا اور ان کی بیوی کا الگ ذکر کیا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کا جو رہائش ہے نا وہ خامد کے ذمہ ہے۔ رہائش میں بیوی خامد کے تابع ہوگی، جہاں خامد رہے گا وہاں بیوی رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مطالبہ کرے، شادی سے پہلے یہ شرائط رکھ لی جاتی ہیں کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دیا جائے، اور جو ہے خامد جو ہے وہ بے شک اپنے والدین کے ساتھ رہے، یہ اکیلی الگ سے رہے گی، یا کبھی گھر کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے میرے لیے الگ سے کمرہ بنایا جائے۔ تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس جنت کے اندر رہو گے۔ دونوں کو واو کے ساتھ جمع کر دیا کہ بیوی رہائش میں خامد کے تابع ہوگی، اور فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں پر تم جنت کے اندر رہ کر جو تم چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ایک تو جنت کی نعمتوں کا بتلا دیا کہ وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، اور جہاں کہیں گھوم پھر سکے انسان، ساری نعمتیں بھی ہوں نا انسان کے پاس، کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن اس کو بند کر دیا جائے کہ تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، پاکستان سے باہر نہیں جانا، یا اس حویلی سے باہر نہیں جانا، اس 4 دیواری سے باہر نہیں جانا، تو وہ اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود قید میں محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ساری نعمتیں دینے کے بعد فرمایا کہ راغدن،
جیسی بھی تم چاہو جو چیز لینا چاہو لے سکتے ہو، اور حیث ما شئتم جہاں کہیں سے لینا چاہو لے سکتے ہو، پوری جنت تمہاری ہے، تم اس پہ گھوم پھر سکتے ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اور لیکن یہ فرما دے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن ایک پابندی یہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ هذه الشجرہ، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک بہت سی جانا باتیں مشہور ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں۔ ایک تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اصل مقصود اس درخت کا پھل ہے، کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن اس کے اندر اللہ نے اتنا مبالغہ کیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندیشہ بھول کر تم اس کو کھا لو، اس درخت کے بھی قریب نہیں جانا، پھل تو دور کی بات ہے، اصل پھل سے روکا گیا۔ اب وہ درخت کیا تھا؟ نہ قرآن میں اس کی تعیین ہے، نہ کسی صحیح روایت کے اندر اس کی تعیین ہے۔ صحیح مستند حدیث کے اندر اسی کو کہتے ہیں گندم کا درخت، کوئی کہتے ہیں انگور تھا، کوئی کہتے ہیں انجیر تھا، مختلف جو ہے نا تفسیر کے لوگوں نے بڑی بڑی تفسیریں جو پہلے لکھی گئیں، عربی کی تفسیریں اردو میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، ان کے اندر یہ ساری کچھ توجیحات بیان کی گئی ہیں، اسرائیلی روایات سے لے کر وہ کہیں سے لے کر، لیکن نہ قرآن میں نہ کسی مستند حدیث کے اندر کوئی درخت کی تعین نہیں کیا گیا وہ کون سا درخت تھا، لیکن بس ایک درخت تھا۔ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ سے منع فرما دے کہ اس کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ اب ہوا یہ کہ فأزلہم الشیطان عنہا، شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا۔ اضلال زا کے ساتھ لفظ ہے، ضاد کے ساتھ نہیں ہے، زا کے ساتھ لفظ ہے۔ اضلال کا معنی ہوتا ہے کسی کو غلط فہمی اور دھوکے میں ڈال دینا۔ تو آدم علیہ السلام کو غلط فہمی میں شیطان نے ڈالا، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں سورۃ اعراف کے اندر وقاسمہما، شیطان نے ان کو قسمیں دلائیں، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کی محبت میں سرگردان تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شیطان جب کسی پر وار کرتا ہے نا تو وہ اسی کی کیٹیگری میں جا کر اس پر وار کرتا ہے۔ مولوی کے اوپر اس کے حساب سے دلائل دے گا، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، عام بندے کو، تاجر کو اس کے حساب سے دلائل دے گا، کسان کو اس کے اعتبار سے دلائل دے گا، اور جو ہے جس شعبے کا بندہ ہوگا اسی شعبے میں جا کر اس کو وہیں سے شیطان جو ہے نا وہ دلائل مہیا کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے فضل سے ہی ہم اللہ کی پناہ میں آ کر ہی شیطان سے بچ سکتے ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام دیکھا کہ ان کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، تو اس نے یہ دھوکہ دیا کہ دیکھو، ایک تو جو ہے نا اس کی توجیہ کی ہے کہ اس نے کیسے پھسلایا تھا، بہت سی توجیحات ائمہ تفسیر نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ دیکھو اس کو کھا لو گے نا تو اللہ کی محبت تمہیں اور زیادہ ملے گی، ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو اللہ نے منع کیا تھا نا وہ ایک خاص درخت کی طرف، حالانکہ اللہ نے اس درخت کی جنس سے منع کیا تھا کہ یہ اس کی جنس ہی نہیں کھانی کہیں بھی ہو۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھ میں آئے گی ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، حدیث پاک ہے، اور ایک ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پکڑا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا وہ جو مخصوص سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر تھا، وہ مخصوص ریشم جو آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر تھا وہی حرام تھا؟ وہ تو پتہ نہیں کدھر گیا۔ اب جو مرضی ریشم پہنے، جو مرضی سونا پہنے، نہیں، بلکہ آپ نے اس سونے کی جنس سے منع کر دیا کہ قیامت تک میری امت کے مرد جو ہیں وہ اس سونے کو استعمال نہیں کریں گے اور اس ریشم کو استعمال نہیں کریں گے۔ جو بھی ریشم آئے گا، جو بھی میری امت کے افراد آئیں گے میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو اسی طرح بالکل اللہ پاک جل شانہ نے اس درخت کی جنس سے منع کیا تھا، لیکن وہ شیطان نے یہ غلط فہمی دی، یہ دھوکہ ڈالا کہ جو ہے دیکھو یہ ایک خاص درخت سے تمہیں منع کیا تھا، اس جیسا اور درخت کا پھل تو تم کھا سکتے ہو، اور اس سے تم اللہ کی محبت بھی اور زیادہ ملے گی۔ جس سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اضلال ہو گیا، یعنی غلط فہمی اور نسیان اور بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے، اور اس درخت کو کھا بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو ان نعمتوں سے، ان راحتوں سے، اس گھر سے جو ہے وہ نکال دیا۔ اب نکالا تو اللہ پاک نے تھا، چونکہ سبب شیطان بنا تھا اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی گئی کہ اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر اللہ پاک جل شانہ فرمانے ہم نے حکم دیا کہ تم اترو زمین میں، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے،
یعنی زمین کے اوپر جو انسان کو ساری راحتیں نصیب ہوتی ہیں وہ ساری راحتیں نصیب نہیں ہوں گی، دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ اب ایک تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو بھی ساتھ اتارا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ زیادہ تھا، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو شیطان کو بھی اتارا گیا زمین کے اوپر۔ اس کا تذکرہ بیچ میں اسپیشلی طور پر ذکر نہیں کیا، جیسے اسپیشلی طور پر اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں کا ذکر کیا، شیطان کا اسپیشل ذکر نہیں کیا، ابلیس کا۔ ہاں جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا استثناء کر کے بتا دیا کہ یہ بھی شامل تھا اس حکم کے اندر۔ اب یہاں پر شیطان بھی جو ہے وہ زمین پر اتارا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے دشمن ہوں گے، انسان شیطانوں کے دشمن ہوں گے۔ انسان کوشش کرے گا کہ میں شیطان کے راستے پر نہ چلوں، شیطان سے دشمنی رکھوں، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور شیطان بھی پوری کوشش کرے گا انسان کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض کے یعنی انسان کے دشمن ہوں گے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میری اولاد آپس میں دشمنی کرے گی، اولاد کی دشمنیاں ہونا بیٹوں کی آپس میں، تو انسان کو کہاں راحت نصیب ہوتی ہے، چین نہیں آتا اس کو، وہ بڑی کوشش کرتا ہے انسان کہ میرے بچوں میں آپس میں محبت رہے، آپس میں صلح رہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ آپس میں ان کے جو ہے نہیں بنے گی ان کی اولاد کی، تو ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام کو وہ راحت تو نہیں نصیب ہوگی نا زمین کے اوپر رہ کر جو جنت کے اندر نصیب ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے، رہائش تمہاری اب زمین کے اوپر ہوگی اور ایک وقت مقرر تک ہوگی، پکے رہائشی نہیں ہو تم زمین کی۔ یہ تو ایک سفر پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، راستے میں قیام گاہ آئی ہے، طعام گاہ آئی ہے، قیام گاہ آئی ہے، اس پر کچھ دیر آرام کے لیے ہم رکے ہیں۔ سفر ہمارا چلا ہے عالم ارواح سے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، اگلا اسٹیشن یہ زمین ہے، اس اسٹیشن پہ ہم رکے ہیں، اگلا اسٹیشن عالم برزخ ہے، قبر میں جانا عالم برزخ ہے، پھر اس سے آگے جو ہے آخرت ہے، پھر اس سے بھی آخر میں جا کر جب فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم، جہاں ہمیشہ کی زندگی، اصل مقام منزل انسان کی وہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک رہنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک دو مسائل تو میں نے وہ شروع میں عرض کر دیے، تفسیر کے اندر ہی آگے۔ ایک بیوی جو ہے وہ رہائش میں مرد کے تابع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھانے میں بیوی مرد کے تابع نہیں ہوگی، کھانے میں بیوی مرد کے تابع نہیں ہوگی۔ مرد اس کو یہ مجبور نہیں کر سکتا جو میں کھاؤں تو نے بھی یہی کھانا ہے، پیچھے اچھے گھر سے آئی ہے تو بے شک آئی ہے، ہمارے گھر میں تو دال پکتی ہے تجھے وہی کھانی پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھانے میں بیوی مرد کے تابع نہیں ہوگی۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تم چاہو کھا سکتے ہو۔ اگر الگ الگ کھانا کھانا چاہیں تو الگ کھا سکتے ہیں، کھانے میں بیوی مرد کے تابع نہیں ہے۔ رہائش میں مرد جہاں پر رہے گا بیوی وہاں پر رہے گی، یہ مسئلہ عنایت سے معلوم ہے۔ ایک مسئلہ اور جو یہاں پر بہت اہم ہے وہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، اس کو ایک دو منٹ میں ہم جو کوشش کرتے ہیں کور کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، سارے انبیاء معصوم تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، گناہوں سے پاک تھے، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن نے بیان کیا۔ اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے انبیاء کو معصوم ماننا ہوگا، انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ایک یہ ہے، اور دیگر انبیاء کے واقعات بھی ہیں قرآن پاک میں جہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے سخت قسم کا عتاب فرمایا ہے، یہاں پر بھی فرمایا۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر تو اللہ پاک جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہی واقعہ بیان کر کے بڑے سخت الفاظ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کو لے کر نا لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ ہم دیکھیں جب بھی کسی آیت اور حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وہ ترجمہ کرتے وقت اس ٹاپک کی ساری احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ترجمہ آ رہا ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک ترجمہ آ رہا ہے، ایک لفظ آ رہا ہے، لیکن اس ٹاپک کی 23 حدیثیں اور ہیں، 50 حدیثیں اور ہیں، ان کے اندر وہ لفظ نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، یہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے یا کہیں سے جس کی وجہ سے جو ہے یہ لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے، ترجمہ کچھ اور ہے، کیونکہ نہ اس کے مطابق صحابہ کا عمل ہے، نہ پوری امت کا عمل ہے، نہ امت کا اجماع ہے اس کے اوپر۔
تو حدیث اور قرآن کا ترجمہ کرتے وقت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لغت کو دیکھیں گے، جی لغت کے اندر یہ لفظ ہے بس ترجمہ کر دو، نہیں ہے۔ اس ٹاپک کا، اس امت کا عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس ٹاپک کی ساری احادیث، سب کو آیات کو پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ورنہ اسی سے لوگ ملحد بنتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ جب تفسیر پڑھی جائے تو سارے علوم کو سامنے مد نظر رکھا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر آدم علیہ السلام سے دیکھیں، جو گناہ ہوتا نا، جو گناہ وہ انسان کرتا ہے، خود کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے۔ جہاں پر غلط فہمی ہو، جہاں پر نسیان ہو، اس کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس سے بھول ہو گئی، اسے چوک ہو گئی، اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ شیطان نے ازلہ کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا قرآن پاک میں، اس کا مطلب شیطان نے دھوکے میں ڈالا، غلط فہم، دھوکے سے اس سے یہ کام ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دھوکے سے جو ہے ایسا ہوا۔ اب جب دھوکے سے ایسا ہوا، نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ انبیاء کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک یہاں پر جو ہے نا عربی کا ایک مقولہ ہے، اس سے بات مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین جو اللہ کے مقرب، ایک نیک مقام ہے، ایک مقرب مقام ہے۔ مقرب مقام بہت اونچا ہے، مقرب لوگوں کے وہ کبھی کبھی گناہ بھی بن جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، مقربوں کے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ عوام رعایا جو ہے نا ایک غلطی کر رہی ہے، بادشاہ کو روزانہ پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے، بادشاہ خاموش ہو جاتا ہے، چلیں کوئی بات ٹھیک ہے، عوام باقی تو ٹھیک ہے نا، چل چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے، خیر ہے۔ لیکن وہی غلطی وزیر کرتا ہے، وہی غلطی اس کا سیکورٹی آفیسر کرتا ہے، وہی غلطی جو ہے اس کا قریبی کرتا ہے، تو بادشاہ کو غصہ آتا ہے، اس کو پکڑ کر جو ہے اس کو کورٹ مارشل کر دیتا ہے اس کا، اور مطلب ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مرضی کرتے پھر تو میرا اتنا قریبی تھا، تو نے یہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کی؟ وہ کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، مجھ سے ایسے بھول میں ہو گیا، غلط فہمی کی وجہ۔ کہتے جیسے کیسے مرضی ہو گیا، تو میرا اتنا قریب تھا، تجھے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے، انبیاء کا مقام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ان سے یہ جو غلط فہمی، یہ تھوڑی سی چوک بھی ہوئی نا، تو اللہ نے اس کے لیے الفاظ بہت زیادہ سخت استعمال کیے، کیونکہ وہ قرب کی نشانی ہے اللہ پاک کی۔ ورنہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوگا، اور وہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہم نہیں نہ رکھیں گے انبیاء معصوم نہیں ہیں، تو سارا دین ہی جو ہے نا وہ مجروح ہو جائے گا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ انبیاء بھی خواہشات کے بندے تھے، قرآن انہوں نے پتہ نہیں کیسا دیا، انجیل انہوں نے کیسی دی، زبور کیسی دی، تورات کیسی دی، پھر تو انبیاء پر نعوذ باللہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت، پھر تو یہ خیالات وسوسے پیدا ہوں گے نا۔ اس لیے صاف قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی غلط فہمی ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کو اللہ نے گناہ والے الفاظ سے، سخت الفاظ سے تعبیر کیا۔ اس تعبیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ تھا، اس مرتبے کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا کیا ہے۔ اس لیے انبیاء جو ہے وہ بچپن ہی سے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے مجھے جب پیدا کیا نا، تو میرے اجداد، میرے انساب اور میرے حسب اور نسب، یعنی میری والدہ کی طرف سے جو پیچھے سے لڑی آ رہی ہے حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک، اللہ نے سب کو محفوظ رکھا برائی سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب کو برائی سے محفوظ رکھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انبیاء کو محفوظ رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں۔ تو جو ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ان الفاظ سے یہ کبھی ہمیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوا۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ گناہ کیا وہ جہالت پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ ہاں جی، بقیہ کچھ حصہ باقی